یہ دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دینے والا عجوبہ ہے جسے دنیا کا 7واں بڑا عجوبہ کہا جاتا ہے۔ اسے اہرام مصر کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کی تعمیر قدیم مصر نے کی۔ دراصل قدیم مصری مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں زندہ رہنے پر یقین رکھتے تھے۔ اہرام مصر وہ شاہکار ہے جس نے ہزاروں برس گزرنے کے بعد بھی دنیا کو اپنے سحر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ اس وقت کے فرعونوں کی وہ یادگار ہے جس میں مصری فرعونوں اور ان کی بیویوں کے مقبرے موجود ہیں۔ طویل وقت گزرنے کے باوجود یہ ابھی تک بالکل اپنی اصل اور صحیح حالت میں موجود ہیں۔ ان کی تعداد بے شمار ہے۔ یوں تو مصر میں کئی عمارتیں موجود ہیں، لیکن قاہرہ کے مضافاتی علاقے غزہ میں 3 اہرام موجود ہیں۔ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اس لیے وہ موت کے بعد اپنی لاشوں کو حنوط کر کے ممی کی شکل میں اہرام کے اندر رکھ دیتے تھے، اور ان ممیوں کے ساتھ زر و جواہرات اور دیگر سامان بھی رکھا جاتا تھا جو مرنے والے کے لیے اس کے دوسرے جنم میں اس کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ ان کے پسندیدہ جانوروں، ہتھیاروں اور غلاموں کو بھی ان کے ساتھ ہی دفنا دیا جاتا تھا۔ یہ اہرام اس وقت کے بادشاہ خوفو کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس کا نقشہ خوفو کے وزیر بیمون نے تیار کیا تھا۔ 146.51 میٹر تھی، لیکن موجودہ اونچائی 138.8 میٹر ہے، کیونکہ 1300 قبل مسیح میں ایک زلزلے کے دوران اس کے اوپر رکھا سفید پتھر گر گیا تھا، جو سلطان ناصر الدین الحسن قاہرہ اٹھا کر لے گئے تھے، جس سے ایک مسجد اور ایک چھوٹا سا قلعہ تعمیر کرایا گیا تھا۔ آج بھی ان پتھروں کی باقیات اہرام میں موجود ہیں۔ اس اہرام کا وزن تقریباً 5.9 ملین ٹن ہے۔ اس حساب سے اس کی تعمیر میں 20 سال کا عرصہ لگا اور روزانہ 800 ٹن پتھر لگایا گیا۔ ہر گھنٹے میں 12 سے 13 پتھر کے بلاکس لگائے گئے۔ اہرام کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ محنتی کاریگروں اور مزدوروں کے 5 گروپ بنائے گئے۔ ہر گروپ 1000 قابل اور محنتی افراد پر مشتمل تھا۔ اس وقت مصر میں جو اہرام دریافت ہوئے ہیں وہ 2670 سے 670 قبل مسیح کے دوران تعمیر کیے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آج کی طرح کے تعمیراتی مشینری اور باقی سہولیات تو موجود نہیں تھیں۔ اس کا انتہائی وزنی دیو ہیکل پتھروں کی مدد سے اہرام کو تعمیر کیے جانا حیران کر دیتا ہے۔ ان کی تعمیر کے سلسلے میں دنیا حیرت کے سمندروں میں ہمیشہ گم رہی۔ آلات کی مدد کے بغیر کیسے ان اہرام کو ٹنوں وزنی پتھروں سے تعمیر کیا گیا؟ یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی، اس لیے ابھی تک سائنسدان اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر ایسے اچھوتے اور شاندار اہرام کس طرح صرف انسانی محنت کے ساتھ تعمیر کر لیے گئے۔ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آخر ٹنوں وزنی پتھروں کو میلوں دور سے لا کر اتنے اونچی عالی شان اہراموں کی شکل میں کیسے ڈھالا گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پتھروں کے بلاکس جن کی مدد سے یہ اہرام بنائے گئے ان کا وزن 25 ٹن سے 80 ٹن کے درمیان ہوتا تھا۔ انہیں تراش خراش کے بعد دور دراز علاقوں سے یہاں لایا جاتا تھا۔ محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ ان بھاری پتھروں کو صحرا سے یہاں لایا جاتا تھا اور ان کو گیلی ریت پر پھسلاتے ہوئے یہاں پر منتقل کیا جاتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھاری پتھروں، مجسموں اور دوسرے وزنی سامان کو جو صحرا سے یہاں لایا جاتا تھا اس کو سلیج پر رکھ کر مزدور اسے کھینچتے تھے۔ ماہرین اس جستجو میں مصری تہذیب سے دریافت ہونے والی قدیم پینٹنگ کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اور یہ پینٹنگ 1900 قبل مسیح میں مصر کے مقبرہ کی دیوار پر بنائی گئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ قدیم مصریوں نے ان اہرام اور مجسموں کو بنانے اور یہاں تک پہنچانے کے لیے جس محنت اور جد و جہد کا مظاہرہ کیا اس نے آج تک دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ ان اہرام کو دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی موجود ہے وہ فانی ہے اور اسے تباہ ہو جانا ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے، لیکن تاریخ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ان اہرام نے آج تک دنیا کو حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے اور یہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ آج بھی انہیں دنیا کا 7واں بڑا عجوبہ کہا جاتا ہے۔